بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر جام عمر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 ججوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا، اس کے اوپر 2 بلاگز پہلے سے بن چکے ہیں۔ اب تیسرا بلاگ، اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اس کے اوپر کریں گے بات۔ ہائی کورٹ ججز کا خط 300 سے زائد وکلاء کا سپریم کورٹ سے آرٹیکل 184(3) کے تحت نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی یہ ہیڈ لائن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر 300 سے زائد وکلاء نے سپریم کورٹ سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت انٹیلیجنس آپریٹرز کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت کرنے کے الزام کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اتوار کو جاری کردہ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے زیر قیادت کوئی بھی کمیشن ان الزامات کی تحقیقات کو ضروری آزادی اور اختیارات سے محروم کر دے گا۔ آئین کا آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار کا تعین کرتا ہے اور اسے پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے عوامی اہمیت کے حامل معاملات میں سپریم کورٹ کو دائرہ اختیار استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔ واضح رہے کہ 27 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے کام میں خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت دباؤ میں لانے سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا خط تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رافت امتیاز کی جانب سے خط لکھا گیا۔ اس کے ایک دن بعد مخالف حلقوں سے اس کی تحقیقات کے لیے کال سامنے آئی، جس کے درمیان چیف جسٹس آف پاکستان CJP قاضی فائز عیسی نے سپریم کورٹ کے ججز کا فل کورٹ اجلاس طلب کیا۔ جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف جسٹس سے ملاقات کی، جہاں دونوں نے کابینہ کی منظوری کے بعد عدالتی امور میں مداخلت کے خدشات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ 30 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز الزامات پر ایک رکنی انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کو کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کے شرائط کار TROs کی بھی منظوری دی۔ TROs کے مطابق انکوائری کمیشن معزز جج صاحبان کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملبوس تھا یا نہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی تحقیقات میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمہ یا حکومتی اداروں کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکتا ہے۔ تاہم آج ملک بھر سے 300 سے زائد وکلاء بشمول ایمان زینب مزاری حاضر، زینب جنجوعہ، عبدالعزیز جعفری، سلمان اکرم راجہ، تیمور ملک اور سابق چیف جسٹس اور کمیشن کے سربراہ تصدق حسین جیلانی کے صاحبزادے ثاقب جیلانی نے بھی ایک عوامی بیان جاری کر دیا۔ مکمل بیان مزاری حاضر اور زینب جنجوعہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جن تمام لوگوں نے ان
اس پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کی روشنی میں قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور انصاف تک رسائی کے لیے ہماری غیر متنازل عزم اور دلی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے بیان جاری کیا۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ اور بار ایسوسی ایشن اسلام آباد اور بار ایسوسی ایشن سندھ ہائی کورٹ اور بار ایسوسی ایشن پاکستان بار کونسل اور خیبر پختونخوا بار کونسل اور بلوچستان بار کونسل کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد کی اس حد تک توثیق کرتے ہیں کہ وہ عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کرتی ہے، اور ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے جرأت متنازع اقدام کو سراہتے ہیں اور ایسے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جبکہ اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے اس طرح کے الزامات لگائے تھے، اس کے نتیجے میں انہیں بغیر رسمی کارروائی کیے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بیان میں بتایا گیا کہ یہ پاکستان میں عدلیہ کی تاریخی کردار پر فرض جرم تھا، اور یہ اس حد تک قابل ستائش ہے کہ اس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے بارے میں عوامی تاثر منصفانہ رہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ شوکت عزیز کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے سابق جج کو بری کر دیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ تاکہ ان میں سے کوئی بھی فیصلہ متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کے قابل نہیں، در حقیقت ماضی کی غلطیوں کا اعتراف ایک قابل تعریف قدم ہے۔ تاہم اب وقت آ گیا ہے کہ اصلاحیت کے لیے ٹھوس اقدامات کی طرف بڑھایا جائے۔ اس معاملے میں فوری، شفاف طریقے سے کام کرنے میں ناکامی سے عدلیہ کی آزادی پر عوام کے اعتماد کو قابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیان کے مطابق جب ججز کو منظم طریقے سے ڈرایا جاتا ہے تو پھر نظام عدل ایک دھوکہ بن جاتا ہے اور اپنی ساکھ کھو دیتا ہے۔ انصاف کے متلاشی وکلاء عدالتوں کے سامنے قانونی چارہ جوئی اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی سماعت غیر جانبدار ثالث سنے گا جو انصاف کی فراہمی کے خواہاں ہوں گے۔ اگر جج بغیر کسی خوف کے انصاف فراہم کرنے میں آزاد نہیں ہے تو پھر وکلاء سمیت پورا قانونی نظام کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پاکستان بار کونسل اور تمام بار ایسوسی ایشن زور دیا گیا ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کا مستحق کرنے اور اجتماعی لائحہ عمل طے کرنے کے لیے فوری بنیادوں پر وکلاء کنونشن بلائیں۔ عدالت عظمی سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت معاملے کو اپنا دائرہ اختیار میں نوٹس لے، کیونکہ یہ مسئلہ عوامی مفادات، بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق ہے۔ اس معاملے میں عوام کے سامنے شفاف طریقے سے نمٹا جانا چاہیے، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد ہے جسے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں بتایا گیا کہ شفافیت اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کیا جائے، ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام دستیاب ججوں پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دے جو اس معاملے کی سماعت کرے اور کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے۔ اس طرح کارروائی کا دائرہ محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط میں
لگائے گئے الزام کے ساتھ ساتھ سابقہ جسٹس شوکت صدیقی کی طرف لگائے گئے الزامات کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس کارروائی میں اکثر ثابت ہو تو ایگزیکٹو اہلکاروں کی طرف سے کی گئی خلاف ورزیوں کی ذمہ داری بھی عائد کرنی چاہیے اور عدلیہ کی آزادی کو محفوظ بنانے اور عدلیہ کے اداروں پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ذمہ داریوں کو جوابدہ بھی ٹھہرانا چاہیے۔ بدھ کی فل کورٹ میٹنگ کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس بات پر اتفاق رائے ہوا ہے کہ چیف جسٹس وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ انکوائری کمیشن کی تشکیل پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ بیان کے مطابق وکلاء نے اس طرز عمل پر اپنے گہرے عدم اطمینان مایوسی کا اظہار کیا جو خود عدلیہ کی آزادی کے اصول کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کی طرف برطرفی کا نوٹس فکشن کالعدم قرار دے دیا۔ بیان کی روشنی میں ان کی روشنی ڈالی گئی کہ انکوائری کمیشن کی تحقیقات کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے مطلع کردہ ٹی آر اوز کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ انکوائری کا ٹائم فریم اور رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا یا نہیں، یہ اختیار بھی حکومت کے پاس ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کو دیے گئے اس طرح کے اختیارات کے پیش نظر انکوائری کمیشن عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری آزادی اور اختیارات سے محروم ہو جائے گا۔ اسی کے مطابق وفاقی حکومت کے دائرۂ اختیار میں کی جانے والی انکوائری ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتی ہے جن کا تحفظ یہ انکوائری کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی انکوائری کمیشن اس کی کارروائی مکمل طور پر ساکھ کو متاثر کرے گی۔ سپریم کورٹ پر زور دیا گیا کہ وہ گائیڈ لائنز مرتب کرے اور سپریم کورٹ تمام ہائی کورٹ کے ساتھ مل کر شفاف ادارہ جاتی میکانزم قائم کرے تاکہ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کی کسی بھی کوشش کی اطلاع دی جا سکے اور اس سے مؤثر اور شفاف طریقے سے نمٹا جا سکے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی عدلیہ کی آزادی پر اعتراض نہ کرے۔ 8 فروری کے انتخاب میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور دستخطان میں سے ایک بیرسٹر ملک نے کہا کہ تصدق جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی عوامی بیان پر دستخط کرنے والے پہلے فرد تھے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ان کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی اور ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں۔ ہم سیاست پر ایک دوسرے سے سخت اختلاف کرتے ہیں لیکن ہم قانونی اصلاحات اور عدلیہ کی حقیقی آزادی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر متفق ہیں۔ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے جاری خط میں کہا گیا ہے کہ ہم بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، سپریم جوڈیشل کونسل سے ایگزیکٹو ممبران بشمول خفیہ ایجنسی کے ججز کے کام میں مداخلت اور ججز کو دوبارہ دباؤ میں لانے سے متفق رہنمائی چاہتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں سامنے آیا جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس
शौकत अजीज सिद्दीकी साल 2018 में बरतरफी को गलत और गैर कानूनी करार दे दिया गया और कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस वक्त बरतरफ कर दिया गया था जब इनकी जानिब से यह इल्ज़ाम ऐद किया गया कि खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकदमात के ट्रायल में मुदाखलत करते हैं। खत के मुताबिक इन इल्ज़ामात के बाद इस वक्त वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ की जानिब से जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने हालिया फैसले कहा गया है कि किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से तहकीकात के बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को बददियानती पर मबनी करार दे दिया। खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मौक़िफ़ की जीत हुई है, ताहम गैर कानूनी बरतरफी का अज़ाला मुमकिन नहीं। क्या इस वक्त वाकई खुफिया एजेंसी के एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे? इसका जवाब नहीं मिल सका। अगर खुफिया एजेंसी के एहलकार वाकई अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने में मलवूस थे तो कैसे इनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है ताकि मुस्तक़बिल ऐसे वाक़यात रूनुमा न हो। मुतमिन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी मीडिया इंटरव्यूज़ में खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की अदालती मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ाम की तहकीकात का मुतालबा। खत में कहा गया कि हम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ाम की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत करते हैं और चाहते हैं कि इन तहकीकात का दायरा अख्तियार वसी करके इस बात का भी तयन किया जाए कि आया आज भी खुफिया एजेंसी के एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं या नहीं। खत में कहा गया है कि जजेस का मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट इस हवाले से रहनुमाई करने से कासिर है कि जजेस की जानिब से खुफिया इदारों के एहलकारों की जानिब से अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने का क्या रद्द-ए-अमल दिया जाए। हम समझते हैं कि इस बात की तहकीक इंतहाई अहम है कि ये रियासत की जानिब से अदलिया के काम में मुदाखलत की पॉलिसी अब भी जारी है, जिस पर खुफिया एजेंसी के एहलकार अमल दरामद करवाते हैं। जजेस की जानिब से लिखवाए गए खत में इस्लामाबाद की अदलिया को खुफिया एजेंसी की जानिब से दरपेश धमकी आमेज़ वाक़यात का भी जिक्र किया गया है। खत में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई के खिलाफ ट्रेन वाइट केस के काबिल समाअत होने या न होने से मुतालिक फ़ैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया था ताकि हम बेंच में शामिल दीगर 2 जजों की जानिब से चीफ जस्टिस के फ़ैसले से इख्तिलाफ करते हुए दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया था। खत में कहा गया है कि जिन जजों की जानिब से दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया था, इनको खुफिया एजेंसी के एहलकारों की जानिब से दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के ज़रिए धमकियाँ दी गई और दबाव में लाने की कोशिश की गई। इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस हवाले से आगाह किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि इन्होंने खुफिया एजेंसी के अहकाम से बात की है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि एजेंसी की जानिब से सरकारी सतह पर जजेस से कभी रब्ता नहीं किया जाएगा, ताहम खुफिया एजेंसी की जानिब से मुदाखलत जारी रही। खत में कहा गया है कि मई 2023
میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی بہنوئی کو مسلح افراد کی جانب سے اغوا کر لیا گیا۔ 24 گھنٹے بعد جب وہ رہا ہو کر واپسی آیا تو اس نے بتایا کہ اغوا کاروں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں۔ ججز نے اپنے خط میں کہا گیا کہ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ مطالبہ کیا گیا کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فرائض آزادانہ اور ایگزیکٹو اور خفیہ ایجنسی کی مداخلت کے بغیر سر انجام دے سکے، لیکن آج تک ایسی کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ خط کے مطابق 19 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ملاقات کی۔ عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اجلاس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد ان معاملات میں مداخلت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے اسی دن اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے بھی ملاقات کی گئی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سال 2023 کی گرمیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج اپنی سرکاری رہائش گاہ میں منتقل ہوئے۔ معمول کے مطابق مینٹس کرتے ہوئے انکشاف ہوا کہ گھر کے ڈرائنگ روم کی دیوار میں لگی لائٹ میں ویڈیو کیمرہ نصب ہے، جس میں سم کارڈ بھی موجود ہے۔ ویڈیو کیمرہ ڈرائنگ روم کی فوٹیج کسی کو بھی بھیج رہا ہے۔ ایسا ہی ایک کیمرہ جج کی رہائش گاہ کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی نصب تھا۔ ان کمروں سے منسلک USBs کو برآمد کیا گیا، جس میں جج اور ان کی اہل خانہ کی نجی ویڈیو موجود تھی۔ اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی معاملے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیمرے کس نے نصب کیے تھے اور ججز کی نجی زندگی کی ویڈیو بنانے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے۔ خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریلیف تو مل گیا، تاہم یہ کافی نہیں ہے۔ بطور جج ہماری ذمہ داری بغیر کسی خوف و خطر کے آئین قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی ہے۔ جج کا کوڈ آف کنڈکٹ ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ اگر کوئی جج خفیہ ایجنسی کی جانب سے اس قسم کے اقدامات کا الزام عائد کرتا ہے تو ثبوت بھی ایسے ہی فراہم کرنے ہوتے ہیں۔ ثبوتوں کی فراہمی سے متعلق بھی کوڈ آف کنڈکٹ رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ جج انفرادی طور پر خفیہ ایجنسی کی جانب سے دھمکیاں اور دباؤ کو روکنے کی کوشش کریں گے یا عدلیہ بطور ادارے کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک انفرادی جج کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی طرح بہادر ہونے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے تنہا ایگزیکٹو کا مقابلہ کیا، یا شوکت عزیز صدیقی کی طرح جنہوں نے انصاف کے حصول کے لیے طویل عرصہ جدوجہد کی۔ اگر عدلیہ کی آزادی سماجی بنیادی حقوق کی حفاظت اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے لیے ناگزیر ہے تو عدلیہ کی آزادی کو بچانے اور حفاظت کرنے کے لیے ایک ارادی جواب کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ عدالتی امور میں انٹیلی جنس اہلکاروں کی مداخلت عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کے لیے ججز کو
دھمکانے کے معاملات پر غور کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کونسل بلایا جائے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا کنونشن اور اس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے کہ یہ دیگر ہائی کورٹس کے ججز کا اوپر بیان کیے گئے تجربات سے متعلق ملتا جلتا تجربہ ہوا ہے۔ اس طرح کے ادارے ذاتی مشاورات سے سپریم کورٹ کو اس بات پر غور کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو کس طرح بہتر طریقے سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے والوں کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے۔ انفرادی ججوں کے فائدے کے لیے یہ واضح کیا جائے کہ انہیں کب اور کیا کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔